بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے جان، مال، اولاد، کاروبار، اس سب میں برکت کے لیے، خیر کے لیے، اضافے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، سکون قلب کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا، اب میں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے منہ سے کی ہوئی بات سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو میں خیر اس پہ بات کرتے کرتے جیسے کہ میں رک گیا تو میں رک گیا۔ اب نہیں یہ بات بتاؤں گا آپ کو، خیر مگر میں پریکٹیکلی آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت آپ سے بے فکر ہو کے میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور اسی کو دوں گا جو کمنٹ کے اندر سبحان اللہ لکھے گا۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، یہ عمل، لیکن ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ اس کو کرنے کے لیے اگر میں نے ایک تسبیح بولا تو ایک تسبیح سے دوسری نہیں کرنی، بس اگر برداشت ہو گئی تو یہ ایک ہی بہت ہو جائے گی، کیونکہ ہم قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں اور جن کو ہم بڑا ایزی پڑھ لیتے ہیں کہ پڑھنے میں تو بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ یہ آسان ہے پڑھنے میں، مگر اس میں وزن ہے بہت۔ یہ بہت جلالی وظیفہ ہے، بڑا تگڑا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ پریشان ہونا کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کو خلوص سے عبادت مطلب کرتے ہوئے وہم آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ وظیفہ کریں آپ۔ مال و دولت تو سیکنڈری چیزیں ہیں، تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، آپ کے اور بڑے بڑے مسائل ہیں۔ آپ کا خود کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، اولاد بگڑ چکی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ایک آدمی کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ ہی نہ کرے، تو کیا کریں گے ایسی جائیداد کا، ایسے مال کا کیا کریں گے؟ اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں لے کر دنیا کے اندر ایک نام سب کچھ پیدا کرنے کے بعد دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، اللہ نے اپنا گھر ہی نہ دکھایا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہاں جی اب جاتے ہیں، ہاں جی بس یہ الیکشن ہو جائے، بس یہ کام ہو جائے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، اور زندگی جو ہے وہ ختم۔ یہ ڈیل کر لیں، فلاں شپمنٹ آ جائے، یہ فیکٹری کا افتتاح کر لوں، وہ مل دیکھ لوں، اس کا یہ کر لوں، یہ کیا فائدہ؟ تو اگر اولاد آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں نے جیسے بولا، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کے اولاد، ان تین چیزوں سے اللہ پاک آزماتا ہے نا انسان کو۔ اگر آپ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس ساری کی آزمائش سے آپ بچ جائیں گے، اور اخلاص نصیب ہوگا آپ کو خود سے۔ آپ جیسے سورہ اخلاص کے نام سے ظاہر ہے، عبادت میں اخلاص آپ کو نصیب ہو جائے گا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا رجوع صرف اللہ کی طرف ہوگا۔ آپ کے دل میں، دماغ کے اندر وہ وسوسے ڈالنے والی طاقت جو شیطان جس کو بولا جاتا ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی، وہ بھٹکا نہیں سکے گی آپ کو، اگر آپ نے اس وظیفے پہ کنٹینیوس جیسے بتایا جا رہا ہے سے عمل کرنا شروع کر دیا اور اجازت سے کیا۔ تو اب اس وظیفے کو کرنے کے دو بہتر ٹائم ہیں جو میں ریکمینڈ کروں گا، اور پھر سلیکشن آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے۔ فجر کا ٹائم اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے اس کا ٹائم میں پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا پھر سیکنڈ جو اس کا دوسرا بہتر ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ یہ کر لیں، لیکن مغرب سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس عمل کو۔ ان دونوں اوقات ٹائمز کے اندر جو بھی آپ وقت سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ پر چھوڑتا ہوں،
آپ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے یہ وظیفہ کس ٹائم پہ کرنا ہے، یہ ڈیسیژن آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں، اور بات یہ ہے کہ 40 دن کا چلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کر لیں۔ 40 دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کو 40 دن کیا جائے نا تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ 40 دن آپ نماز باقاعدگی سے پڑھ لیں تو آپ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب رمضان ختم ہوتا ہے، رمضان میں ہم سب بڑی دل سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شیطان تو قید ہوتے ہیں، جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر رمضان گزر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھا کہ مسجدوں میں رش رہتا ہے، لوگ جاتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لوگ عبادتیں اور سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ شوال کے بھی روزے رکھتے ہیں، تو سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی روٹین آ جاتی ہے۔ تو مطلب 30 دن روزے رکھے اور نمازیں پڑھی تو عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، صبح سحری پہ اٹھنے کی، شام کو افطار کی، ایک عادت ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا۔ ایسی وظائف کرنے سے پھر آپ کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور آپ کا اپنا اندر صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ اخلاص، جو سورہ اخلاص ہے، اس کا آپ نہیں کرنا ہے کہ جناب ٹائم آپ نے سلیکٹ کر لیا، اب آگے دوسری بات کی جس کو پڑھنا کیسے۔ سمپل فارمولا ہے بھائی، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیے گا، درود ابراہیمی پڑھیے گا، مطلب سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے، اس کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد دوبارہ 11 دفعہ اپنا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ ہو گیا۔ وقت آپ نے مقرر کیا تھا، جگہ آپ نے مقرر کر لی۔ بہتر ہے اور بہت بہتر ہے کہ اگر تنہائی میں کیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے گرد 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے ایک حصار بھی کر لیں اس عمل کو کرنے سے پہلے، تو یہ اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی احتیاط کی طرف میں چیز چل رہا ہوں نا۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایک احتیاط صرف، مجھے پتا ہے کہ کئی ہمارے دوست میری طرح کے ہوتے ہیں نا، زیادہ کھانے والے، وہ گوشت وغیرہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں اتنی بڑی پابندیاں نہیں اس پہ آپ لگاؤں، کیونکہ میں اجازت تو آپ کو خود ہی دے رہا ہوں۔ ایک چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ایک چیز سے۔ ان 40 دن میں اگر آپ اس وظیفے کو، اس کے ثمرات لینا چاہتے ہیں، ایک چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ کچا پیاز جو سیلڈ میں ہم کے طور پہ کھاتے ہیں نا، اس سے آپ نے پرہیز کر لینا بس۔ 40 دن یہ آپ نے نہیں کھانا۔ آپ کہیں جی وظیفہ تو شام کو کرنا، ابھی تو کھا کے پیسٹ ویسٹ نہیں یار، وہ آپ کی سانسوں میں اس کے اثرات رہتے ہیں، اور یہ بڑی سینسٹیو معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتے۔ آپ پہ ورسٹ پرابلمز آ سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا اس کو، احتیاطیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن وہ سب چیزیں بعد کی۔ پہلے یہ ہے کہ جب آپ ادائیگی کر رہے ہو نا اس کی، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہسن پیاز کا یہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور باقی سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر آپ بکرا، گائے وغیرہ کا یہ بڑا چھوٹا گوشت بھی اگر اوائڈ کر لیں، لیکن پیاز کا میں سختی سے کہوں گا۔ یہ وظیفہ 40 دن آپ کر لیں، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں، جاتے جاتے سبحان اللہ لکھ دیجیے گا کمنٹ میں، اجازت ہو جائے گی۔